آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس وقت جو کہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے، کلپ نظر آ رہا ہے، یہ ہے فضا کٹ سوات کا علاقہ۔ اور ویڈیو بھیجی ہے ہمیں جناب ذیشان بھائی نے، جو کہ کلام میں جیپ میں رکھتے ہیں، اپنے پاس جیپ ڈرائیور ہیں اور بڑے ہی زبردست محبت کرنے والا انسان ہے، اور انہی کے بیاہ پر ہم آپ کو پیکج بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو فضا کٹ سوات سے لے کر آگے 3 دن یا 4 دن کا ٹور کروا سکتے ہیں۔ تو آج انہی کا جو سفر ہے وہ کل کا، یعنی کہ کل جو گزرا ہے دن، اس کا سفر 10 تاریخ کا، 10 جنوری کا، کہ اس وقت سچویشن کیا ہے سڑک کی، بحرین سے جو لوگ کلام جانا چاہتے ہیں، اور بحرین میں دریا کی پوزیشن اور یہ خوبصورت ترین نظارے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہوگا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو کلام جانا چاہتے ہیں اپنی گاڑی میں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ ہم آپ کو کلام تک کا مکمل ویو دکھائیں گے کہ راستہ کیسا ہے اور راستے میں کیا صورتحال ہے، اور آج کل روڈ کی سچویشن کیا ہے، برف باری میں کیا آپ اپنی گاڑی میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بحرین بازار سے نکل کر اب گاڑی آگے کی جانب چل پڑی ہے، اور بحرین بازار سے آگے جب آپ نکلیں گے تو آپ کو یہ پیچ تھوڑا سا ضرور اس قسم کا دکھائی دے گا کہ جس میں روڈ خراب ہے، اور روڈ خراب کی سچویشن آپ کو دکھائی دے گی۔ اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ راستے کی جو سچویشن ہے، اور اس میں جو روڈ کی خرابی ہے، یہ اس قابل ضرور ہے کہ آپ کو ہر قسم کی گاڑی جا سکتی ہے، لیکن روڈ سموتھ ہوگی ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پہلا پیچ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بحرین بازار سے نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ 2022 کے زلزلے میں یہاں سے روڈ بالکل بہہ گئی تھی، لیکن ابھی اس کے اوپر کافی سارا کام کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر جو ڈالنی ہے، اسفالٹ ڈالنا ہے، لک ڈالنی ہے، اس کا کام ابھی بقایا ہے، اور پتہ نہیں وہ کب ہوگا، لیکن اس دوران یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پانی جو ہے وہ یہاں پر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کھڈے جمپ ضرور ہے۔ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ ریالٹی دکھائیں جو کہ ایکچول میں ہو۔ آپ بحرین سے نکل کر جب آپ کلام کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ پہلی ریالٹی ہے جو کہ اس کا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور یہ اچھا خاصا پیچ ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے تقریباً بحرین بازار سے نکل کر، اور آگے چلتے ہوئے درولی کی جو مسجد ہے اس سے بھی آگے چلتے ہوئے شمسی محلہ تک، یعنی کہ جو بحرین کا جو اصل جو مین ٹارگٹ ہے اس کو آپ گزرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہاں سے ساری جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے کیسی روڈ ہوگی۔ پھر اس سے اگلا جب آپ سٹیپ نکلتے ہیں شمسی محلہ سے، تو آگے پھر روڈ کچھ بہتر ہوتی ہے، اور اس میں یہ اس طرح کے کتنے پوائنٹس ہیں، یہ سارے آج آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں سے روڈ خراب ہوگی۔ تو یہ آگے توروال برج تک پھر آگے روڈ ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے یہ جو روڈ کا سلسلہ جائے گا یہ توروال برج تک ٹھیک ہے، آگے جا کر آگے پھر آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھوڑی سی ایک چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو کلپس ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے آتے ہیں، تو شاید کوئی ایک آدھا کلپ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کو صحیح کلیئر طریقے سے جو راستہ وہ دکھایا جائے۔ اب توروال برج کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، اور توروال برج سے یہ آگے سارا زبردست ہے، آگے گرین ریزورٹ توروال، اور یہاں سے گزرتے ہوئے جو راستے میں چیزیں آئیں گی، مثلا توروال ہاؤس ہے کلام کا، پھر الہی پیلس ہے، کیفے اتھم ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ آگے چلتے جائیں گے۔ پھر آگے وہ چاہ مسجد آئے گی، اور اس سے آگے آپ چلتے ہوئے پھر آگے جائیں گے، تو یہ آگے پھر آگے جامعہ مسجد جو سی ہے، اس کے بعد شان ٹی کیفے کے آگے جامعہ مسجد رحمت رمیت کے پاس ہے، پھر یہ آگے روڈ آپ کو خراب ہوتی دکھائی دی، اور یہ بھی کافی لمبا پیسیج ہے جس میں آپ چلتے ہوئے آگے چلیں گے تو بابا ریسٹورنٹ تک یہ سارا آپ کا جو راستہ ہے وہ خراب ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ گاڑیاں گزر تو رہی ہیں، لیکن یہ وہ پیچ ہے کہ جس میں برف عموماً بہت زیادہ برف کی صورت میں یہاں برف آتی ہے، لیکن ویسے برف یہاں تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی بہت زیادہ برف سے مراد یہ ہے کہ جب ہم آگے چلیں گے تو آگے نیکسٹ اگر کوئی ہیوی برف باری ہمیں دکھائی دے گی
تو بحرین تک برف آتی ہے، لیکن کم شاد و نادر ہی آتی ہے۔ یہ پھر آپ آگے سے آگے نکلا پیکج جو پیسج ہے وہ نکلیں گے، اور یہ پیسج آگے آپ کافی کلیئر ہے۔ اگلا جو آپ کو راستہ خراب نظر آئے گا، یہ اس پیسج میں شامل ہے، جو ابھی آپ گزر رہے ہیں یہی پیسج ہے جو کہ میں نے بتایا ہے۔ یہ 2-3 پارٹس میں ہے، تھوڑا سا آگے صاف ہوتا ہے، پھر آگے خراب ہے، تھوڑا سا صاف ہے، پھر خراب ہے۔ تو یہ پیسج چلے گا، اور کافی لمبا پیسج ہے یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے جو خراب ہے، روڈ جو اس میں ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ساری سڑک میں بہہ گئی تھی، تو اس میں ابھی دوبارہ اس پہ ورکنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کام ہوتا ہوا۔ میں یہ کوشش کروں گا نصر اللہ بھائی سے ایک دفعہ بات چیت کرنے کی، وہ ان کاموں کے بارے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور لائیو چلتے ہیں اپنے پیج پر۔ اور ذیشان بھائی بھی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں کافی ویڈیوز بنا کے اس طرح کی بھیجتے ہیں جو کہ ریالٹی پہ مبنی ہوں۔ تو ذیشان بھائی کے ساتھ اگر کسی نے سفر کرنا ہو تو آگے اسکرین پر ان کا نمبر ہوگا، لیکن آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ملک عبدالصبور، 031352222404 میرا نمبر ہے۔ اگر میں آہستہ آہستہ بولوں، دوبارہ ریپیٹ کروں تو 031352222404۔ اور اگر کسی نے چھوٹی فیملی ہے اور ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں اپنی گاڑی میں بھی لے کے جاتا ہوتا ہوں۔ مثلا چھوٹی فیملی سے مراد میاں بیوی، ایک آدھا بچہ ہو تو چلے گا، بہت زیادہ بڑی فیملی ہو تو پھر ہم آ کے چنگان گاڑی، کیونکہ پھر زیادہ لوگ ہوں تو پھر ایک کار کے اندر بندہ تھک جاتا ہے۔ یہ پنڈی سے کلام تک کا سفر تقریباً اکٹھا ریگولر چلتے رہے، رکے نہ تو 6.5 گھنٹے ہیں، ویسے ہمیں پہنچتے پہنچتے 8 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن یہ ہے ایسی کہ اگر آپ جائیں گے اپنی کار میں بھی تو یہ صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑے گی، اس میں سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سب اچھا ہے، تو سب اچھا نہیں ہوتا، جو چیزیں نہیں صحیح ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ یار یہ راستے کی یہ سچویشن ہے، راستے میں اس طرح کا فیس بھی آئے گا جو کہ آپ کو بڑی خوش دلی سے کاٹنا ہوگا۔ بے شک آپ کے دل کے اوپر وہ جو پتھر نیچے ہیں نا، وہ آپ کے دل کے اوپر آ کے لگتے ہیں۔ جنہوں نے گاڑیاں بڑی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں نا، تو ان کو پھر یہ جو روڈ اس طرح کی روڈ بمپی روڈ ہوتی ہے جہاں پر گاڑی نیچے لگنے کا بھی چانس ہو، تو ایسی صورتحال میں پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کس مصیبت میں آ گئے ہیں۔ لیکن یہ مصیبت پہلے دیکھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار ملک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ روڈ ادھر سے خراب ہونی ہے، تو چلو خیر ہے، تھوڑا سا یہ ہے جو پیچ یہ کلیئر ہو جائے گا تو آگے پھر یہ دیکھیں اس طرح کی روڈ شروع ہو جائے گی، پھر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار آپ آئے ہیں سواد دیکھنے کے لیے، تو یہ اتنی خوبصورت وادی، اتنی خوبصورت ویلی دیکھنی ہے، برفباری دیکھنی ہے، برف پڑی ہوئی دیکھنی ہے، تو پھر ایسے میں یہ چھوٹی موٹی جو خواری ہے وہ کاٹ لیں۔ ساتھ یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ آج کل ٹھنڈ کتنی ہے، تو یار یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹمپریچر وہاں پر مائنس میں ہی ہوتا ہے رات کو، شام کو، دن کو دھوپ نکلے تو تھوڑی بہت ہی آپ کو بہتری نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے کہ ایک دم سے یہ روڈ پہ خراب آ گئی ہے، تو اسی طرح سے موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، ایک دم سے ٹمپریچر گرتا ہے، اور رات کو تو پکا -8-10 جو ہے ان دنوں میں ٹمپریچر ہے۔ آپ گوگل سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ٹمپریچر موجود ہے۔ تو ضروری بات جو کہنے والی ہے کہ اگر آپ کلام جاتے ہیں تو پھر ضرور آپ ایسے ہوٹل میں قیام کریں کہ جہاں پر آپ کو پھر ایٹ لیسٹ ہیٹر کی سہولت میسر ہو، اور ہیٹنگ والا پروسیس وہاں پر چلتا ہو، تاکہ آپ رات کو کم از کم سکون سے گزار سکیں۔ ایسا ہوٹل جس میں آپ کو ہیٹر یا ایسی سہولت میسر نہیں ہوتی، آپ یقین کریں کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، جو ریئلٹی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ چلے جی، یہ پیچ بھی کلیئر ہو گیا، آگے سے جو پلین روڈ ہے اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے تو صحیح، لیکن آگے آپ چلیں تو اس راستے سے آگے نکلتے ہوئے پھر آگے آ جاتا ہے جی منکیال، اور منکیال کے پاس پھر تھوڑا سا علاقہ ہے جو کہ پھر خراب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روڈ تھوڑی سی خراب ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ایریا ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گا، منکیال کا کہ برج نظر آ جائے گا جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو منکیال برج سے پہلے اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ روڈ خراب ہے۔ ساتھ ساتھ سڑک دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے جائیں گے۔ ایک اور آپشن بھی موجود ہے کہ اگر آپ کراچی یا دور دراز سے کسی جگہ سے آتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں اور 4-5 بندے ہیں، تو ہم آپ کو چنگان کارواں بھی آفر کرتے ہیں۔ یہ 7 سیٹر گاڑی ہوتی ہے اور کیری ڈبے سے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے، اور اس میں تو مین جو چیز سب سے اچھی ہے کہ 7 سیٹر ہے اور 4 یا 5 بندے ہیں، ساتھ سامان ہے، تو کمفرٹیبلی آپ راستہ بھی طے کرتے ہیں اور بہترین سفر اس پہ طے ہوتا ہے۔ یہ نیچے گاڑی لگتی بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس 2 بہترین قسم کے چنگان کے بلکہ 3 چیتے ہیں، اس میں شعیب بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں اور اسی طرح علی بھائی ہیں۔ تو یہ آپ کو پنڈی اڈے سے یا پنڈی اسٹیشن سے یا پنڈی ایئرپورٹ سے آپ کو لے جا سکتے ہیں اور سارا ٹور کرا کے بہترین طریقے سے آ سکتے ہیں۔ بلکہ علی بھائی نے تو آپ سارا سنو چین وغیرہ ہر چیز سامان اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، تو اب تو یہ مسئلہ ہی کو نہیں ہے۔ یہ جگہ
جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر سنگل گاڑی کا گزر ہوتا ہے، اور یہاں پر اکثر رش کے دنوں میں، جی ہاں، رش کے دنوں میں جب کلام میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر ٹریفک بلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ اچھا کیا ذیشان بھائی نے آج یہ بتا دی ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ سوزوکی آلٹو بھی جا رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی گاڑیاں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، تو آپ کے سامنے سوزوکی آلٹو والا بھی جا رہا ہے۔ ادھر آپ کو ہونڈا سٹی بھی جاتی ہوئی دکھائی دے گی، کرولا بھی دکھائی دے گی، اور یہ اب دیکھیں جی، یہ اب وہ پوزیشن جو ہے روڈ خراب کا، یہ بھی گزر چکا ہے۔ ابھی یہ آگے بازار آ جاتا ہے، اور اس بازار کے اندر کافی سارے ہوٹل بھی موجود ہیں، اور ادھر ٹراؤٹ فش وغیرہ بھی ملتی ہے، تو کافی ساری یہاں پر ایکٹیویٹیز ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز بھی کرنی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں، اور یہاں پر سے برف آپ کو پڑی ہوئی آپ سائٹوں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں سے آپ آگے نکلیں گے تو آگے راستہ بالکل زبردست ہے، آگے چلتا جائے گا، اور یہاں سے آگے آپ نکلتے ہوئے جب جائیں گے تو پھر آپ کو بڑے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر ایک فیل آئے گی کہ جیسے آپ اب کلام بازار میں یا کلام کے اس بیلٹ میں داخل ہو گئے ہیں، بازار میں تو نہیں خیر، لیکن اس بیلٹ میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر اب آپ کو برف دائیں بائیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ وہ برف ہے جو کہ آج سے ایک ہفتہ قبل ہوئی تھی، اور کلام مین بازار میں 1 فٹ تک برف پڑی تھی، لیکن یہاں پر بھی برف کا ایک خاصا حصہ موجود ہے سائڈوں پہ۔ سب سے اچھی بات تو یہ کہ جب دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کلیئر ہے، اور یہاں پر آپ کو وہ ایشو نہیں ہے کہ یعنی روڈ کے اوپر کوئی سلپری ہوگی یا اس طرح کا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، روڈ صاف ہو نہیں ہو، برف پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے، بحرین سے لے کے کلام تک آپ رات کو سفر مت کریں۔ کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے، کوئی قسم کی ٹھہر نہیں ہے، کسی قسم کا وہ پرابلم نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ایک وجہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ راستہ ہے۔ راستہ بھی اس طرح ہے کہ یہ راستہ جب آپ طے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی رات کو فیل نہیں ہوتا کہ یار کہیں سے اوپر سے کوئی پتھر گر رہا ہو، یا کوئی آپ کے جمپ ایسا کھڈا جس میں پانی بھرا ہو اور آپ کو نظر نہ آئے، تو گاڑی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور گاڑی کا نقصان صرف نہیں ہوتا، بلکہ ایسے میں ان علاقوں میں جیسے کہ یہ جو آ گیا ہے بیچ میں حصہ، ایک دم سے آپ کے سامنے آتا ہے، اور جتنی دیر میں آپ بریک لگاتے ہیں اتنی دیر میں آپ کسی پتھر سے الجھ سکتے ہیں، گاڑی کسی ایسے کھڈے میں مار سکتے ہیں جس سے آپ کی گاڑی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اگر آپ بحرین تک پہنچ گئے ہیں، مغرب ہو گئی ہے یا عصر بھی ہو گئی ہے، میں عصر کے بعد بھی آپ کو نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ میں مغرب عصر ہو گئی تھی مجھے بحرین میں، تو آگے کلام میں پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی تھی، اور آگے اندھیرے میں بڑا خوار ہوا تھا۔ تو بالکل آپ وہیں پہ اسٹے کریں۔ بحرین بھی بہت اچھی جگہ ہے، وہاں پر ہوٹل بھی بہت اچھے ملیں گے، کلام سے کم قیمت میں ملیں گے، اور مدین میں ملیں گے، جہاں پر بھی آپ دیکھیں آپ انجوائے کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی کوئی آپ نے کوئی اپنی منزل وہ ٹارگٹ نہیں بنایا ہوا کہ نہیں اب ہم نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو آپ راستے میں کہیں بھی قیام کر لیں، اور یہ دن دن کا سفر کریں۔ ایک تو خوبصورتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں بحرین سے کلام تک کا سفر جیسے یہ ہے، آپ پہلے تو جو خراب حصے ہیں اس کو گزار کے جاتے ہیں تو یہاں کی جو گاؤں کی زندگی ہیں وہ دیکھتے ہوئے جائیں، لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، وہاں کے جو پرانے دور کی ابھی تک یہ رائٹ لیفٹ میں آگے جائیں گے، سریت ہے، آگے لائی کوٹ ہے، یہ جتنے علاقے ہیں ان کی دائیں بائیں آپ کو لوکل گاؤں کی جو زندگی ہے، پرانی دکانیں ابھی تک بنی ہوئی ہیں، وہاں پر کیسے لوگ رہتے ہیں، یہ چیزیں دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا اس علاقے کا دورہ کرنے کا، اس علاقے کی سیاحت کو جاننے کا۔ اور جب تک آپ صرف نہ اپنے سڑکیں دیکھنی ہیں، آپ نے چل سچل کا سفر کرنا ہے، یا پھر آپ نے پہاڑ دیکھنے ہیں۔ میں نے عموماً لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں بس سفر کرتے کرتے جاتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے واپس آ جاتے ہیں، اور پھر بلا ہو یہ ہمارے ٹور آپریٹروں کا جو پیکیجز نکالتے ہیں 3 3 4 دن کا، تو اس میں تو لوگ بس پیڑ بکریوں کی طرح ڈالے جاتے ہیں گاڑیوں میں، ان کو بس وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور بیچارے جب تک اپنی تھکن اتارتے ہیں اتنے میں واپسی کا اندھیا آ جاتا ہے، اور چل بھائی واپسی میں بیٹھ، اور اسی طرح ایک رات جاتے ہوئے ایک رات آتے ہوئے بسوں میں گزارتے ہیں، اور 2 راتیں وہاں پر قیام کراتے ہیں، اور 3 دن کا پیکج جناب کہتے ہیں جی ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے کہ جی آپ کو 14,000 15,000 روپے میں کرا دیتے ہیں۔ انور بھائی بھی ہمارے ٹور کراتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ یہ ٹور تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اب جب جائیں تو بڑے پیار کے ساتھ یہ دیکھیں، جگہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہیں کہ یہاں سے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ آپ بار بار نہیں جا سکتے ہیں، آپ کہیں سال میں ایک دفعہ نکلیں گے، 2 سال میں ایک دفعہ نکلیں گے، تو ایسے میں ایسی جگہ جہاں پر آپ کو یہ خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہوں، یہ خوبصورتی نظر آ رہی ہو۔ آج کل موبائل کا دور ہے، تو پھر اپنا موبائل نکالیں، اس کو اپنے موبائل میں فیڈ کریں، اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے جا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ذیشان بھائی اپنے ان بھائی صاحب کے ساتھ سفر میں مصروف ہیں، اور یہ گاڑی جس طریقے سے چلا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہی گاڑی آپ کو اگر آپ ان کے ساتھ ٹور کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے،
اور انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی زبردست طریقے سے نہ صرف ٹور کرایا جائے گا بلکہ بے خوف ہو کے جائیں، بڑی محبت کرنے والا شخص ہے، گپ شپ بھی لگائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اتنے ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں کہ پچھلے سال میں معلوم جبہ ان کے ساتھ گیا تھا، آپ یقین کریں کوئی گاڑی سنو چین کے بغیر نہیں جا رہی تھی، لیکن ان کی گاڑی جو ان کی 4x4 تھی سنو چین کے بغیر گئی، کیونکہ ان کی گاڑی کے ٹائر جو ان سے ہیں وہ سنو میں چلنے والے تھے، لہٰذا یہ اپنے انگریڈینٹس پورے رکھتے ہیں اور پورے یعنی کہ سیفسٹ طریقے سے آپ کو لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا یا یہاں پر آنے کے لیے اور یہاں کی جو خصوصی طور پر جو مقامی زندگی ہے اس کو آپ ذرا کھنگالیں دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کیسے یہاں پر رہتے ہیں، ان لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، ان لوگوں کا یہاں پر گزر بسر کیسے ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اپنے ٹور کرنے میں مزہ آئے گا۔ اچھا آپ لوگ ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ اگر آپ سوات کلام جائیں تو پھر ہم نے تو برف دیکھنی ہے، دیکھیں جی برف لائیو پڑنا جو ہے نا وہ ایک الگ بات ہے، اور برف پڑی ہوئی یہ کل کی ویڈیو ہے 10 جنوری کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں برف پڑی ہوئی ہے تو پھر کلام میں کتنی پڑی ہوئی ہوگی۔ کلام کے بھی آگے جا کے جب آپ کلام کے نزدیک پہنچیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ برف پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو جگہ جگہ برف پڑی ہوئی دکھائی دے گی، ایسا نہیں ہے کہ برف نہیں ہوگی، برف ہو چکی ہے۔ لائیو برف باری کا امکان آج ہفتہ ہے، ذیشان بھائی سے آگے صبح بات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ بادل ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ہی 10% 20% چانس ہے، لیکن شاید ہو یا نہ ہو، یہ چانس پر منحصر ہے۔ یہ آپ بالکل پہنچ چکے ہیں جی، کلام سے پہلے ایک علاقہ ہے، یہاں پر ایک سٹاپ ہے، یہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ انڈے وغیرہ گرم کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، تو یہ پر ذیشان بھائی بھی رکیں۔ یہ لائی کوٹ ہے، لائی کوٹ کا آگے بازار بھی آپ دیکھیں گے، یہ اسرید لائی کوٹ اور یہ منکیال، یہ بہت خوبصورت جگہ ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ضرور رکیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ناران کا گان جاتے ہیں تو راستے میں آنے والے جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اسی طرح کا یہ ایک علاقہ ہے، یہاں پر اور لوگ بھی رکے ہوئے ہیں، آپ بھی رک سکتے ہیں، اور رک کر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سستا سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو اتنا آپ نے سفر مشکل گزارا ہے، مشکل ہی ہے نا جی، جہاں کھڈے ہوں جمپ ہوں اور عجیب سی صورت حال ہو، تو بندہ کہتا ہے کہ یار کہ ذہن میں نا انسان کی بڑی خوبصورت وادی آ رہی ہوتی ہے، جو ہم ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں وہ برف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خوبصورت بڑے نظارے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ اس طرح کا سفر ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ دکھانے والے نے کیا دکھایا تھا، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ کیا بیت رہی ہے، دونوں ایک صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں لیکن ہم بھی صحیح ہیں، لیکن اکثر دوست جو ان سے نا اس طرح کی چیزیں دکھانے سے وہ گریز کرتے ہیں کہ شاید انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں دکھائیں تو آنے والے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن ہم بڑے بے خوف ہو کے آپ کو اچھائی برائی دونوں دکھاتے ہیں، اس کا مثبت چہرہ بھی دکھاتے ہیں، اور اس کا جو تھوڑا سا خراب امیج ہوتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ خراب امیج سے مراد یہ راستہ ہے، یہ کہ راستہ تھوڑا سا جہاں سے خراب ہے، دیکھیں آپ یہاں سے بھی خراب ہے، جتنے پوائنٹ بحرین سے آتے ہوئے خراب تھے ہم نے وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں، کتنے خراب ہیں یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی خراب ہو۔ اب یہ جو پورشن ہے یہ برف کے دوران یہ ڈسٹرب کرتا ہے، دکھانا انتہائی ضروری تھا، ڈسٹرب اس طرح کرتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گاڑی آنے والی انتہائی چڑھائی چڑھ کر آ رہی ہے، اور ادھر سے جانے والی گاڑی انتہائی اترائی جا رہی ہے، تو ایسے میں جب برف پڑ رہی ہو تو پھر تو اتنا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ برف پڑنے کی صورت میں بھی مسئلہ بنتا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی کم برف پڑے تو ایک دم برف پڑنے کے بعد جو حالات ہوتے ہیں روڈ صاف نہیں ہوتی ہے تو اس میں روڈ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ایسے میں سنو چین کے بغیر جانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ پھر مشکلات کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ پورشن بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا جب آپ جا رہے ہوں، تو اس میں دیکھیے گا کہ یہ جو وہ والا علاقہ ہے کہ جہاں پر روڈ خراب ہے، اور اس روڈ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھی خاصی خواری کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اگر تیز بارش بھی ہو رہی ہو تو ایسے ایسے کھڈے ہیں کہ جس اگر پانی بھر جائے تو پھر آپ کو مسئلہ، یہ دیکھیں ذیشان بھائی جی کو پتیسا شیسا لیا ہے کھانے کے لیے، اور یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آواز میں نے اس لیے آج ذیشان بھائی کی میوٹ کی ہے کہ انہوں نے پیچھے گانے شانے لگائے ہوئے تھے، اور ویسے بھی میں گانوں سے مجھے اتنی محبت نہیں ہے، ہاں ضرور ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کہوں کہ میں بالکل ہی پاک صاف اور میں نے کبھی نہیں سنے، سنتے ہیں، اور زندگی ہے اور ہم بھی باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں، کوئی وہ دودھ کے دھلے ہوئے کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہماری اپنی مجبوری بھی ہے کہ ہم یہاں اس پہ نا کاپی رائٹ آ جاتا ہے، تو ذیشان بھائی سے ریکویسٹ ہے اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اندر جب ویڈیو بھیجا کریں تو اپنا جو میوزک ہے اس کو آف رکھا کریں، خود جو بات چیت کریں وہ انشاءاللہ ہم ضرور انہی کی زبانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ ذیشان بھائی کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ پیکج کی آگے میں بات کر رہا تھا، جو بھی دوست جانا چاہیں موسٹ ویلکم، ہم حاضر ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو ہوٹلوں میں ہم کوشش کریں گے ڈسکاؤنٹ لے کے دیں، یہ دیکھیں جی آپ کلام کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اور برف
زیادہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کلام میں برف اب پڑ چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ان کے لیے یہ دیکھیں کہ کلام کے حدود میں داخل ہوتے سار ہی آپ کو تگڑی برف دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر پمپوں میں ہر وقت فیول اویلیبل ہے، اور آپ کو پیٹرول کی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ آ رہے ہیں پنڈی سے آ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ ٹینک جو سا ہے وہ مینگورا سے فل کرا لیں، فضا گارڈ سے، اور پھر آگے آ کر آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کرانا ہے، لیکن بحرین سے نکلتے ہوئے بھی آپ فل کرا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر واپسی پہ آپ جائیں تو وہی پیٹرول آپ کو کافی حد تک، یعنی کہ پنڈی تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب گاڑی کون سی ہے، کتنا فیول ٹینک ہے، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور گاڑی کی کتنی ایوریج ہے وہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 20-1 ہزار روپے کا آپ کا فیول لگ سکتا ہے اگر آپ ہونڈا یا کرولا میں جائیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ لوگ 18 میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، ان کا پاؤں میری طرح کا ہوتا ہے، اور جو صحیح سپیڈ کے ساتھ اور رگڑا لگا کے آتے ہیں وہ 20 ہزار روپے کا بھی فیول کھا جاتی ہے گاڑی۔ اور یہ گاڑی آپ کی جون سی ہے وہ آگے اوشو فارس میں بھی جا سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز کے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 12 تاریخ یعنی کہ 12 کل سے یہاں پر ایک جیپ ریلی کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، یعنی کہ اس ویک جو جائیں گے انہیں کافی ساری چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جیپ ریلی بھی کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لے جی، ہمارا سفر ختم ہوتا ہے، اب کلام آنے والا ہے اور ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اتنا لمبا میں نے جو بولا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے برداشت کیا ہے تو بڑی مہربانی، کئی لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی کوشش کی ہے جس طرح ہو سکتا ہے پوری طرح انفارمیشن آپ کو پہنچاؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اب مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔